وزیر اعظم نے جس طرح گزشتہ رات خطاب کے دوران جو ارشادات فرمائے تھے، جو فرمایا تھا انہوں نے، آج اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں اس ہائی پاورڈ کمیشن کے حوالے سے ٹی او آرز طے کرنے کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی ہے. جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انکوائری کمیشن تحقیقات کرے گا کہ 2008 سے لے کر 2018 تک قرضے 24,000 ارب تک کیسے پہنچے. میں صداقت بھائی صاحب سے پوچھا تھا. بھائی صاحب، لوگوں کی رائے ہے، مختلف لوگوں کی آراء ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا، برا لگے گا، دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. لیکن آپ کی جو نیریٹو ہے حکومت کا، یعنی وزیر اعظم عمران خان کا، وہ ہے کیا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ 24,000 ارب کا قرضہ جو کہ آپ کے فگرز ہیں، یہ تمام پیسہ چوری ہوا ہے؟ وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا، اور یہ تمام پیسہ سائفن آف کیا گیا ہے، اس سے کرپشن کی نظر کیا گیا ہے. نہیں منیب صاحب، ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں قرضہ 24,000 ارب تک نہیں پہنچا، 24,000 ارب سے اضافہ ہوا، 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک گیا. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ قرضہ کوئی 500 گنا یعنی 500% بڑھا، جبکہ اس سارے عرصے میں جو جی ڈی پی ہے وہ کچھ 70 سے 80% بڑھی. تو وہ 200، 250، 300 ارب کا قرضے کا مس یوز ہوا. دوسرے جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے 950 ارب کا ترقیاتی خرچہ کیا اور تقریباً 2900 ارب روپیہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے لیے ہوئے قرضوں کا سود ہے. لہذا 1 روپیہ پاکستانی کی ویلفیئر پہ لگے گا اور 3 روپے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے قرضے کا سود ہے. تو جو معیشت کو تکلیف ہے اس کو انکوائری کمیشن جج کرے گا کہ اسی دوران جب یہ قرضے بڑھے تھے اس دوران 3 بڑے گروپ، اومنی گروپ، زرداری گروپ اور نواز شریف گروپ کی ذاتی جو ان کی اثاثے تھے وہ اسی طرح ایکسپوننشلی بڑھے تھے. یہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ کیا جو پیسہ ہے جو قوم کو، پوری قوم کی معیشت کے گلا دبا کے، سانس روک کے گیا، کیا وہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. بڑے یہ بڑے شوق سے اس پہ جو لوگ انوالو ہیں، وہ پی ٹی آئی میں ہیں، وہ پی ایم ایل میں ہیں یا کسی اور پیپلز پارٹی میں، ان سب کا کڑا احتساب کرانا یہ اس کا ٹارگٹ ہے. اچھا، یہ ٹارگٹ ہے. یقینی طور پر پھر بات تو وہی ہوئی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو پیسہ آیا تھا، یہ قرضے جو اتنے لیے گئے، اس قرضے میں سے ایکچولی صحیح کاموں پر کتنا خرچ ہوا اور یہ پیسہ کرپشن کی نظر کیسے ہوا، یا کسی کی جائیدادیں بڑھی تو کیسے بڑھی. پلوشہ خان صاحبہ، کیا اعتراض ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں، بے شک حکومت میں بھی ہیں، ظاہری بات ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ کئی ہزار ارب کا قرضہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اوپر گیا، بڑھا، تو وہ خود بتائیں گے وزیر اعظم کو. بلکہ آئی ایم شور وزیر اعظم نے پوچھ لیا ہوگا ان سے اب تک کہ کیسے قرضہ بڑھا. تو اعتراض کیا ہے آپ کو کمیشن بن جائے؟ وہ 5 سال تو گئے نا، جو حفیظ شیخ انہیں خود بتا دیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کیوں ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ اگر وہاں قرضہ لینا وہ قرضہ حرام تھا تو یہ جو لے رہے ہیں وہ کیسے حلال ہے. یہ تو سود دینے کے لیے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ 2000 سے کیوں نہ بنا دیا جائے، جب موصوف عمران خان صاحب نے خود مشرف کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا تھا، تو وہ بھی پتہ لگنا چاہیے، اس کا لگنا چاہیے. مشرف کا دور بھی شامل کرنا بالکل شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان کے اپنا ارشاد ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائے وہ چور اور ڈاکو ہے. تو اس طرح سے تو پھر 62-63 کے مرتکب ہوئے یہ. لہٰذا 2000 سے آپ کمیشن بنائیے. بلکہ میں ویسے ان کو بتا دوں، میرے بھائی صداقت عباسی کو نہیں پتا ہوگا کہ 1923 سے لے کر 1939 تک جو ہے قرضہ جو تھا ہندوستان کا، اس میں 6 ارب کا اضافہ ہوا تھا. لہٰذا کمیشن بہتر ہے کہ اس وقت سے بن جائے تاکہ وہ سب بھی آ جائے. اچھا ہے نا، سب چیزیں سامنے آ جائیں. دوسرا، کمیشنز اور بھی بننے چاہیے، یہ تو بن جائے، لیکن کمیشن یہ بھی بننا چاہیے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کیا عمران خان صاحب کے فرنٹ مین ہیں، اس بجٹ میں انہیں کیا ریلیف دی، شوگر پہ جو ٹیکس لگایا گیا ان سے ان کو کتنا ریلیف ملے گا. اچھا، یہ بھی بتایا جائے کیونکہ انہوں نے 10 سال ریلیف ملے گا. جی ضرور ملے گا. یہ دیکھیے کہ 10 سال چونکہ انہوں نے ایک خرچہ چلایا، دھرنوں کا، جہاز کے جھولوں کا، گھر کے خرچوں کا، دیگر لوازمات کا، ڈی جے کا، موسیقی کا، ہر چیز.
تو لہٰذا اب ان کو واپسی کا وقت تھا. تو اس پر بھی کمیشن بننا چاہیے کہ پتہ چلایا جائے کہ اس میں کتنا نیشنل ایکسچیکر سے جا رہا تھا. جہانگیر خان ترین صاحب بھی منسٹر تھے, انہوں نے کیا کیا اپنے دور میں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے. آج جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی 2008 سے 1923 سے آپ نہیں جا رہے, اس سے پہلے نہیں آپ 2000 دیکھیں کل انہوں نے ہمیں کہا کہ مدینہ کی ریاست برابری پہ ہے, تو یہ تو سب سے پہلے ان پہ سوال ہوتا ہے کیونکہ حضرت عمر سے جو چادر کا سوال ہوا تھا. نہیں تو ان کے پاس تو وہ تمام لوازمات ہیں جو پہلے دوروں میں کرپشن کرتے رہے, آج ان کے ساتھ ہیں. سب سے مشرف صاحب کے وقت میں تو وہ کہتے ہیں قرضہ بڑا ہی نہیں, نیگلیجبل ہے وہ تو. اچھا جو بھی نیگلیجبل ہے ریاست مدینہ اپنی ٹیکس ایمنسٹی کا تو چلے بتا دیں, اس کا مطلب ریاست مدینہ کا اصول ہی برابری. کل انہوں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, انہوں نے خود کہا ہے. اور پھر اپنی بہن کا بتائیں, پھر اس کا کفارہ ادا کریں, پھر آئیں. یہ ہے ریاست مدینہ کا اصول. یہ ایرونیس ماحول ہے کہ کوئی کسی سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں پہلے اپنا جواب دو. نہیں تو بالکل ہم جواب دیں گے, جب کمیشن بن گیا ہم کیا کر سکتے ہیں, جواب تو دیں گے. لیکن یہ کہاں سے بیچ میں صاف صاف باہر نکلنے کے چکر میں. دوسرا کمیشن یہ بھی بننا چاہیے کہ ان کے مودی کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, کہ ان کے آگے گڑ گڑا کر پاؤں پڑھ کے یہ کسی نہ کسی طرح ان سے جو کنیکشن یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس پر ہم یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا ایسا تعلق ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ وہ پورے قوم کی حمیت, عزت اور غیرت کو بالائے طاق رکھ کر وہ ان کے اس پہ بھی کمیشن بنے. کتنے کمیشن بنوانے ہیں آپ نے یہاں, ایک نہیں بن کمیشن بھی بننا چاہیے کہ سرفراز نواز صاحب نے جو ان پر الزامات لگائے اس پر بھی کمیشن بالکل بننا چاہیے. یہ الزامات کی بات ہے تو الزام ہم بھی کہتے ہیں کہ کمیشن نہیں. آپ نے کتنے بنوائے, بنا بتا دینا, 1 2 3 4 5 کتنے بنے. جس طرح اگر بننا ہے تو ریاست مدینہ میں برابری ہے تو پھر ہم بھی برابری. اچھا چلے میں ذرا مائزہ سے پوچھ لوں نا, وہ بھی ان کے پاس بھی لسٹ ہوگی. ہندوستان جاتے تھے کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو اس پہ بھی کمیشن بنائے کہ وہاں چلے میں ذرا مائزہ نیشنل ایکسچیکر پہ کیا ہوتا ہے. اچھا چلے مائزہ سے, مائزہ آپ کو کیا اعتراض ہے عمران خان صاحب کے اس کمیشن بنانے کی آواز پر؟ چلے آپ کی حکومت کہتی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت کے دوران بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کا مطابق یقینی طور پر بجلی کی ایک پاور جنریشن کے حوالے سے بہت ترقی بھی ہوئی, لیکن آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس کمیشن پر؟ 2008 سے 18 تک بن جائے, کچھ چھپانے کے لیے تو ہوگا نہیں آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا بلوشا نے کہا کہ کمیشن اگر بنانا ہے تو بہت سی چیزوں پہ کمیشن بن سکتا ہے. اگر انویسٹیگیٹ ہی کرنا ہے تو ان کے وزراء جو ہیں جو ایکسپورٹ ہو کے گئے ہیں ان کی پارٹی میں, اس میں ان کی جو ابھی ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کی, اس میں جو ان کے آئنسٹائن ہیں وہ, اور جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں, سارے ان کے پاس وہی لوگ ہیں. ان سے انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کہاں گئے پیسے, کدھر گئے پیسے, کس طرح پیسے گئے. تو ان کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. کمیشن کا جو ایکچوئل دیکھیں, جو کل بجٹ کا ایک جو اناؤنسمنٹ ہوئی فائنانس منسٹر نے جو نیشنل اسمبلی میں کی, اس کے بعد 12 بجے جا کے ایک دم جو ہے عمران خان صاحب کا آتا ہے کہ ہم نے جی قوم سے خطاب کرنا ہے. 12 بجے کیا ایمرجنسی تھی, کون سی یہ ڈکٹیٹرشپ تھی کہ انہوں نے 12 بجے جو ہے قوم سے خطاب کرنا؟ وزیر اعظم ہے وہ جس مرضی وقت خطاب کریں, کیا ہو گیا اس پہ, کیا ٹینشن ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم 8 بجے کر لیں, 9 بجے کریں, چلے بسائڈز دا پوائنٹ. بٹ بات یہ تھی کہ بجٹ آیا, آپ نے عوام کے اوپر 1 ٹریلین سے زیادہ جو ہے آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے, اور آپ بات کیا کر رہے ہیں, آ کے عوام سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ آپ بجٹ پہ بالکل بات نہیں کر رہے. آپ عوام کو جو کسی قسم کا جو ریلیف آپ نے نہیں دیا, چلو آپ تھوڑا سا ان کو کوئی شوگر کوٹ کر کے بات کر دیتے, وہ بات نہیں کی. آپ نے کیا بات کی کہ ہم انتقامی کاروائیاں اور کس طرح تیز کریں گے, ہم انتقام کس طرح لیں گے, ہم اپوزیشن کو چپ کس طرح کرائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کی. دیکھیں احتساب کی بات کرنی ہے تو احتساب کی بات کریں, تو پھر ان صفوں کی بھی بات کریں جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں. پھر احتساب کی بات کرنی ہے تو 300 کنال کا جو گھر ہے عمران خان صاحب کا, اس کی بھی بات, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ احتساب کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا لیٹ می کمپلیٹ. احتساب کی بات کریں تو علیمہ باجی کا جو کی سلائی مشین ہے ان کا بھی احتساب کریں. پھر اگر احتساب کی بات کرنی ہے, دیکھیں اب جو یہ رونا رو رہے ہیں نا, بیسکلی جو رونا رو رہے ہیں, یہ جو انہوں نے ابھی بنایا نیب کے چیئرمین کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, عدلیہ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ پریشر صرف اس لیے ڈال رہے ہیں, لیٹ می کمپلیٹ, پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ جو ہے فوکس جو ہے جواب تو لے رہے تھے مجھے بھائی صاحب سے فوکس, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ, بجٹ سے فوکس ہٹ جائے, عوام کی جو پریشانی ہے اس سے فوکس ہٹ جائے, اور یہ صرف جو ہے جو ڈائسینٹنگ آوازیں ہیں جو بولتی ہیں, جو تنقید کرتی ہیں, ان کو بیہائنڈ بارز ڈالیں. تو یہ ایک فاسسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے.
ان کو کوئی تنقید پسند نہیں ہے. آج مریم نواز نے جلسے میں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو رونا اب ہم نہیں سنیں گے, ہم یہ پوچھیں گے کہ اب آپ نے کیا عوام کی